الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مہر و مہ انجم کا محاسب ہے قلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے. جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. ہمسایہ جبریل امی اے بندہ خاکی، ہے اس کا نہ شیمل نہ بخارا نہ بدخشان. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان. کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم. دریا کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان. قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. قم بِإِذْنِ اللہ کہنے والے سبھی رخصت ہوئے، رہ گئے
خانقاہوں میں مجاور یا گور کن قم بِإِذْنِ اللہ کہنے والے رخصت ہوئے رہ گئے خانقاہوں میں مجاور یا گور کن۔ بعد از حمد و صلاۃ معظم و محتشم احباب ذی وقار، آج کی گفتگو خواجہ ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تعالی آپ کی تعلیمات اور آپ کے فضائل کے حوالے سے۔ اللہ نے قرآن میں اپنے بندوں سے محبت کا اظہار فرمایا بے شک خبردار آگاہ رہو کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں انہیں کوئی خوف غم نہیں ہے، انہیں خوف ہے تو صرف اپنے رب سے، ڈرتے ہیں تو صرف اپنے رب سے اور کسی سے ڈرتے نہیں۔ جو اللہ سے ڈرے اور کسی سے نہ ڈرے پھر اس سے دنیا ڈرتی، اس سے دنیا ڈرتی۔ حضرت گرامی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تعالی آپ کے متعلق، آپ کی ولادت باسعادت جو ہے اس کے متعلق کچھ اقوال ہیں۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ 530 ہجری، بعض نے 532، بعض نے 34 اور بعض نے 37۔ 537 ہجری یہ زیادہ مشہور ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ آپ کی والد گرامی کا نام حضرت غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ تعالی اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت ام الورا۔ ورا کہتے ہیں پرہیزگاری کو، جس کی ماں ہی پرہیزگاری کی ماں، تو بیٹے کی شان کیا ہوگا؟ آج لوگ نام رکھتے ہیں نا تو ہر بندے کی خواہش یہ ہوتی ہے کوئی ایسا نام ہو جو بڑے عجیب سا ہو، پتہ نہیں کہاں سے تلاش کر کر کے لے آتے ہیں۔ یعنی بیٹے کا نام ایسا ہونا چاہیے، بیٹی کا نام ایسا ہونا چاہیے جو کسی کا نہ ہو۔ یہی خیال ہوتا ہے نا سب کا کہ بیٹے بیٹی کا نام ایسا ہو جو کسی نے نہ رکھا ہو۔ مثلا اس نے ایک دوست نے فون کیا مجھے کہ بیٹا پیدا ہوتا، میں نے کہا یار بڑا پیارا نام ہے کہ میرے آقا کو بڑا پسند ہے، عبد الرحمن، عبداللہ۔ کہتے یہ جو ہمارے خاندان میں کئی ہیں، میں نے کہا اب کئی ہیں کہ مطلب کیا ہے؟ اگر کسی نے نیکی کی ہے تو آپ کہیں گے اس نے نیکی، یہ نیکی کی میں نہیں کرنی، وہی اور نیکی کرنی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کی والدہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ اتنا ہی آپ یاد کر لیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی والدہ کا نام کیا؟ حضرت ام الورا۔ عربی زبان میں الحمدللہ چھینک آئے تو اس کا جواب بھی دیتے ہیں نا، کہنے والا اس کو چھینک ہے وہ کہے الحمدللہ، اور آپ نے کیا کہنا ہے؟ یرحمک۔ یہ حق ہے سب کے ذہن میں ہونا، یرحمک۔ چلیں آپ عربی میں نہ بول سکے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ پہ رحم فرمائے۔ اور ویسے بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو جمائی ہوتی ہے نا یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ جمائی سمجھتے؟ اچھا میں اونچا بیٹھا ہوا ہوں، آپ نیچے بیٹھے ہیں، آپ اس طرح جمائی لیں کہ آپ کے معدے میں نظر پڑ جائے، کیوں نہیں؟
یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ چھینک ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس لیے اس پہ الحمدللہ کہنے کا حکم ہے۔ اور جمائی کے بارے میں حکم کیا ہے؟ کہ اس کو بند کریں، اس کو دبانے کی کوشش کیے۔ جس کی والدہ کا نام ام الورا ہو، پرہیزگاری کی ماں، تو بیٹے کی شان کیا ہوگی جی؟ سبحان۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تعالی، آپ کی والد گرامی کا نام غیاث الدین، دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، بالخصوص جن کی بیعت سلسلہ چشتی ہے ان کو تو یاد ہونا چاہیے نا؟ کیوں جی؟ انہیں یاد ہونا چاہیے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، آپ کی والدہ کا نام ام الورا اور والد گرامی کا نام غیاث الدین۔ غیاث الدین کا کیا مطلب؟ دین کی مدد کرنے والا۔ دین کی، یہ صرف ناموں کی حد تک نہیں، یہ لوگ واقعہ ہی دین کی مدد کرنے والے تھے۔ اللہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تعالی، آپ کا اگر سلسلہ نسب بیان کیا جائے اللہ، تو آپ حیران ہو جائیں کہ یہ کتنی کمال شخصیتیں، کتنی کمال شخصیت ہے۔ لیکن آپ کا نسب میں سب سے آخر میں بیان کروں گا تاکہ آپ کو یاد رہ جائے کہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی کتنے کمال نسب کے مالک ہیں۔ آپ کی مریدوں میں، اچھا آپ حضرت خواجہ صاحب کے مریدوں کو تو جانتے ہوں گے، تو کوئی نہیں، حضرت خواجہ صاحب کے ایک مرید ہیں، ان کا نام ہے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ۔ اور حضرت خواجہ بختیار کاکی کے بھی ایک مرید ہے، پیر کی شان کا پتہ چل جائے گا آپ کو۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے، اچھا یہ میں عرض کر دوں کہ جو آج کی گفتگو ہے نا، اس گفتگو پہ کوئی تنقیدی نظر سے نہ سنائیے۔ سودا اگر اچھا لگ جائے تو رکھ لیں، اگر اچھا نہ لگے تو نہ رکھیں۔ اور اس میں کسی بھی حوالے سے رب ذوالجلال کی توحید، اللہ رب العزت کے مقام الوہیت یا معیار الوہیت میں ایک آنچ بھی نہیں آنے دینی۔ ہم نے پھر پایا کیا کہ اگر اللہ کے ولیوں کی شان بیان کرتے کرتے جس کے ولی اس کی توہین کر بیٹھے تو کوئی فائدہ ہے ولیوں کی شان بیان کرنے کا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے مرید کون ہے جی؟ حضرت خواجہ بختیار کاکی۔ اور حضرت خواجہ بختیار کاکی کے مرید کون ہے؟ چلیں آپ کو شاید اس طرح یاد ہو جائے، حضرت بابا، بس صرف بابا فرید زہد الانبیاء ہیں۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تعالی کے مرید کون ہے؟ حضرت بابا فرید۔ اور حضرت بابا فرید کے مرید کون ہے؟ آئے ہائے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء۔ کون جی؟ اب اولیاء کا لفظ بولتے کیوں؟ آپ کے نام کے ساتھ اولیاء کیوں کہتے ہیں؟ حضرت خواجہ نظام الدین جو ہیں وہ ولی ہیں نا، تو پھر اولیاء تو ولی کی جمع ہے، ان کو اولیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں اس لیے
کہ سارے ولی متفق ہیں یہ ولیوں کے شہنشاہ ہے. اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے مرید پھنس گئے آپ. حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی اور حضرت امیر خسرو. آج اگرچہ الگ حالات ہیں نا کہ صرف ان بزرگوں کا تعارف جو ہے وہ گانے بجانے کے حوالے سے کرایا گیا. اوہ اللہ کے ولی اللہ کے محبوب کی شریعت کے خلاف نہیں ہوتے بھائی. حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی. چلے یہاں تک تو آپ نے نام سنے ہوئے ہیں. میں یہاں سے تھوڑا پیچھے کی طرف جاتا ہوں. حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی آپ کو چراغ دہلوی کیوں کہا جاتا ہے؟ جن کے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کی یہ شان ہو. آپ کا مدرسہ تھا جی کن کا؟ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ. چراغوں میں تیل ختم ہو گیا. طالب علم آیا کہتے ہیں حضور تیل نہیں ہے جلانے کے لیے. فرمایا نہیں ہے، فنڈ بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہیں. نہیں ہے. فرمایا جاؤ پانی ڈال دو. کیا کرو؟ پانی ڈال دو. طالب علموں نے کہا حضور پانی ڈالیں گے تو چراغ کیسے روشن ہو؟ میں جو کہہ رہا ہوں جاؤ. طالب علم گئے، انہوں نے جا کے خالی چراغوں میں تیل ڈالا تو وہ روشن ہو گیا. اس لیے آپ کا نام پڑا چراغ دہلوی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ شان بخشی تھی کہ جو دلی کا بادشاہ تھا نا اس نے حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کو بلایا اپنے دربار میں. کہتے میری خدمت پر مامور ہو جاؤ. کہا بادشاہ میں فقیروں کی خدمت کرنے والا ہوں، بادشاہوں کی خدمت نہیں کر سکتے. بگڑ گیا بادشاہ. اس نے حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کے یہ ہڈی ہوتی نا، یہ والی ایک ادھر ہڈی ہوتی ایک ادھر ہڈی، ان دونوں ہڈیوں کے نیچے سے 2 سوراخ کروا دیے. ایک رسی ادھر باندھی ایک ادھر، اور کہا ساری دلی میں اس بابے کا چکر لگو. صبح سے شروع ہوئے ساری دلی میں چکر لگوایا. خون رس رہا ہے، اذیت میں مبتلا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے. فکر کس چیز کی ہے؟ کہتے ہیں زور کی نماز کا وقت قریب ہے، اگر میں نے بادشاہ کی بات نہ مانی تو میری تو نماز رہ جائے گی. ظہر کی نماز سے پہلے حضرت خواجہ محمود نصیر الدین محمود چراغ دہلوی نے کہا بادشاہ مجھے تیری شرط منظور ہے، یہ رسیاں نکلوا، مجھے خون کے بہنے کے کوئی غم نہیں ہے، غم یہ ہے کہ میری نماز نہ رہ جائے. چشتیوں کے لیے یہ مشعل راہ ہے حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کا یہ عمل کہ ان کے مرشد کامل حضرت خواجہ نظام الدین نے یہ تربیت کی تھی کہ فکر انہیں اس درد کی نہیں تھی، فکر تھی تو نماز کی. اتنے ہوں حال ہی بڑے پہ جڑے چوکھا دیڑے ہو جاتے سے میرے سانو تو ایسے تو دل دیا نمازاں پڑھنے 10 کلو بکرا بھی دل چ کھا لیا کرو. اللہ رب العزت کے ولیوں کا دنیا میں آنے کا مقصد دین مصطفیٰ کی سربلندی، بس اور کوئی مقصد نہیں. تائید کرتے ہیں آپ میری اس بات؟ بہت سارے لوگ اس حوالے سے وہ باتیں بھی کرتے ہیں، ناراضگی بھی کرتے ہیں، مخالفت بھی کرتے ہیں، یہ بھی ہے وہ بھی ہے فلاں بھی ہے.
ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی کما حقوق خدمت کی ہے، ہم ان کے ماننے والے ہیں، نفس کے پجاریوں کو ہم نہیں مانتے، جو اپنی ذاتی خواہشات، اپنے نفس کے سکون کے لیے، تلذذ حاصل کرنے کے لیے اپنے دین کو بگاڑ کر رکھ دیں۔ بادشاہ نے کہا جی، اس نے رسیاں نکلوا دی۔ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی فرماتے ہیں کہ کیا کام کرنا؟ کہا تو نے میرے کپڑے دھونے ہیں، ان کو خشک کرنا ہے اور انہیں سیٹ کر کے استری کر کے جو بھی ہے مجھے پہنایا بھی کرنا ہے۔ آپ اس ڈیوٹی پر مامور ہو گئے، نمازیں نہ چھوڑی، نمازیں پڑھتے رہے۔ ایک دن بادشاہ نے حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کو بلایا اور کہا کہ عصر کی نماز کا وقت جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا، کہا میرے کپڑے دھو، اس کو خشک کرو، استری کر کے مجھے پہناؤ۔ حضرت بڑے پریشان ہوئے کہ نماز بھی عصر کی ہے اور اس ظالم نے کب وقت بھی وہ مقرر کر دیا دلی کے بادشاہ نے کہ کہتا ہے اس وقت آپ نے کپڑے دھوئے، سورج کی طرف دیکھتے، کہتے اوے سورج، ساری دنیا نے میرے ساتھ بے وفائی کی، تو نہ کرنا، کیا نہ کرے سورج؟ بار بار یہ جملہ دہرا دیتے۔ اب سورج کیونکہ اللہ رب العزت کے بندوں کی یہ شان ہے، ان کا یہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی تو نہیں ہے نا، صحابی ہے نا، اور ہر صحابی ولی ہوتا ہے۔ زمین پہ اگر درہ ماریں اس کی کپ کپی بند ہو سکتی ہے، تو اشرف مخلوق سورج ہے یا انسان ہے؟ بتائیں جی۔ بار بار سورج کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے تو بے وفائی نہ کرنا میرے ساتھ۔ حضرات وقت گزرتا گیا، کپڑے دھوئے، استری کیے، اب تھوڑا سا ٹائم رہ گیا عصر کا۔ سورج سے کہتے ہیں حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ زندگی میں نماز قضا نہیں ہوئی میری، اگر آج عصر کی نماز قضا ہوگی تو تو ذمہ دار ہے۔ بات تو ہی ذمہ دار تو ہے۔ آپ نے کپڑے استری کیے، بادشاہ کو پہنانے لگے، تو بادشاہ کے یعنی اس وقت ایسے ہوتا تھا، جو کتب کے اندر ہے کہ یہاں سے وہ بند باندھا کرتے تھے، پہنا رہے تھے اور بار بار سورج کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کہیں یہ غروب نہ ہو جائے، نماز عصر میری فوت نہ ہو جائے۔ تو بادشاہ سے کہتے لے بادشاہ، دلی کے شہنشاہ، باندھ نصیر الدین باندھ رہا ہے، کھولے گا اسرائیل۔ کھولے گا اسرائیل۔ سورج کی طرف مڑ کے دیکھا، بادشاہ مجھے اجازت دی، اجازت۔ سورج کی طرف مڑ کے دیکھا تو وہ رکا ہوا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کس لیے رکا ہوا ہے؟ کرامت دکھانے کے لیے رکا ہوا ہے۔ فرمایا رکا ہوا ہے کہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کی نماز نہ رہ جائے۔ تو یہ وہ شخصیت ہے سلسلہ چشتیہ کے اندر۔ یہ چشتیوں کی تلوار لگ گئی تو لگ گئی۔ بادشاہ سلامت بیٹھے جناب گھوڑے کے اوپر سفر کرنے لگے، گھوڑا گرا اور بادشاہ بھی زمین پہ تشریف لے آیا، گردن ٹوٹ گئی، مر گئے، چل گئی چشتیوں کی تلوار۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی، یہ مرید کن کے ہیں؟ حضرت خواجہ نظام الدین۔ بار بار میں یہ آپ کو یاد کرا رہا ہوں۔ اب تو اس طرح کے مضمون لوگوں کے سامنے بیان کریں تو لوگوں کو شرم آتی ہے کہ ہمیں اللہ رسول کی بات سنائیں۔ او بھائی، یہ لوگ وہ ہیں جن کی بدولت ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ایسی بات کہ نہیں؟
90 لاکھ سے زائد لوگوں کو کلمہ بر صغیر پاک و ہند میں کس نے پڑھایا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ. لیجئے جناب، حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، یہ ان کے مرید کی شان ہے. اور حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی جن کا لقب ہے، اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں استعمال ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے منافی ہو. میں بڑی احتیاط کے ساتھ، یہ ذمہ داری کے ساتھ یہ مضمون بیان کر رہا ہوں، ورنہ اولیاء کی شان بیان کرتے کرتے لوگ بے لگام ہو جاتے ہیں. جس کے ولی ہوتے ہیں ان کی بھی توہین کر ڈالتے ہیں، اللہ کی بھی توہین کر ڈالتے ہیں ولیوں کی شان بیان کرتے کرتے. اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ایک دائرہ دیا ہے، اس دائرے کے اندر رہنا ہے. اپنے بلڈ پریشر پہ، اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھ کے بیان کرنا ہے تاکہ کہیں سے کوئی خرابی نہ ہو جائے. سنیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تعالی، آپ اپنے مرشد کامل حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں. کون؟ حضرت خواجہ نظام الدین. اب یہ دیکھیں لڑی کیسے چل رہی، میں اوپر تک لے کے جاؤں گا کہ حضرت خواجہ معین الدین کا نسب کہاں تک جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں نبوت کا دروازہ بیٹھو نبوت کا دروازہ بند کر دیا کہ اللہ کے نبی آخر الزمان کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں. ایسی بات ہے نہیں. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں اگر سلسلہ نبوت بند نہ ہوتا، سلسلہ بات سننے والی، نبوت بند نہ ہوتا تو میرے پیر حضرت بابا فرید گنج شکر گفتی بودی اگر نبوت بادس نبی روا، اگر نبی کریم علیہ السلام کے بعد نبوت جائز ہوتی تو میرے مرشد کامل بابا فرید کے اندر تمام خصوصیات و صفات موجود تھی جو نبی میں ہوتی ہیں. لیکن چونکہ اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، جس طرح رسول کریم علیہ السلام فرماتا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا. لیکن پتہ چلا کہ حضرت خواجہ نظام الدین کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اگرچہ جتنے بھی محبت اپنے شیخ کامل سے ہو. اور بات ہے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، آپ کے مزاج اقدس میں اللہ نے وہ خصوصیات رکھی تھی. اب جیسے مرضی جس کا جی چاہے وہ جس طرح مرضی کرامتیں بیان، وہ اس طرح کرتے رہے، وہ اس طرح کرتے رہے، وہ لٹکے رہے، وہ یہ کرتے رہے، وہ کرتے رہے. میں تو صرف یہی جانتا ہوں، آپ کو بھی یہی پیغام دیتا ہوں کہ اللہ کا کوئی ایسا محبوب بندہ نہیں ہے جس کی نمازیں جماعت سے بھی رہتی. تم کہتے ہو انہوں نے 12 سال نماز پڑھی کوئی نہیں ہے، میں کہتا ہوں بابا فرید کی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی زندگی یہ کہ آپ نے اپنی ساری زندگی نماز چھوڑی کوئی نہیں. جس نے نماز چھوڑی اس نے تو اللہ کو بھلا دیا، اور جو اللہ کو بھلا دے اس کو کون یاد رکھتے ہیں. تو حضرت بابا فرید گنج شکر آپ کے مرشد کامل کون ہیں؟ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تعالی. اور حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تعالی آپ کی شان کیا ہے؟ جب مکتب میں قرآن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، حفظ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو 15 سپارے پہلے دن ہی قاری صاحب کو سناتے ہیں. 15 سپارے حضرت خواجہ بختیار کاکی حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے مرشد کامل 15 پارے جا کے سنائے. تم حضرت بابا فرید گنج شکر کے مزار پہ جاتے ہو، کبھی قرآن پڑھا ہے؟ ایسی تو بیشتی ٹپڑ جانے ہیں نہیں بس، اور وہ گزر کے نا بس ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا ہمیں نماز کی ضرورت ہے.
نہ ہمیں کوئی توبہ کی ضرورت، نہ گناہوں سے بلکہ ہم بہشتی چل گئے، ہم تو جنتی ہو، ٹمبے کھا کھا کے جنتی ہو گئے، نماز کے قریب تک نہیں جاتے، اور اتنا گہرا عقیدہ رکھ کے کہ جو وہاں سے گزر جائے پکا جنتی، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پوچھو نا حضرت بابا فرید سے، یہ پوچھو نا حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے، بگاڑو نا اس کمال سلسلہ چشتیہ کو، جو اس کی حقانیت ہے اس کو لوگوں کے سامنے رکھو، تو کمال سلسلہ ہے۔ 15 سپارے قرآن شریف کے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے مکتب میں قاری صاحب کو سنا دی، مکتب میں سنا دی۔ کہاں حفظ کیا تم، کس مدرسے میں پڑھتے رہے؟ فرمایا یہ تو مجھے یاد نہیں، بس جب سے پیدا ہوا ہوں مجھے 15 سپارے آتے۔ وجہ کیا ہے کہ اماں قرآن پڑھتی ہیں، اماں جی قرآن پڑھتی ہیں، اور قرآن پڑھنے کی وجہ سے پیٹ میں موجود بچے پر اثر ہوتا ہے۔ جب وہ پیٹ میں حرکت کرتا ہے، ڈبکیاں لیتا ہے، ٹانگیں مارتا ہے، پک کرتا ہے، تو قرآن ایک ایسی دولت ہے جو پیٹ میں موجود بچے پر بھی اثر کر جاتی ہے۔ فرمایا 15 پارے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اپنی ماں کے پیٹ میں حفظ کی۔ اچھا جی، یہ مرید کی شان ہے، تو پھر پیر کی شان کیا ہوگی؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ حضرت خواجہ بختیار کاکی کے مرشد کامل ہیں، اور آپ فرماتے ہیں آپ کے مرشد کامل کون ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین کی۔ تھوڑا سا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ جو ہے، میں ان کی متعلق کہ آپ کا مزاج اقدس کیا تھا۔ 70 سال کی عمر تقریباً آپ نے پائی۔ کہتے ہیں کہ 70 سال حوائج ضروریہ کے علاوہ میرا وضو نہیں ٹوٹا۔ کیوں جی؟ میرا وضو نہیں ٹوٹا۔ اور 70 سال کی زندگی حضرت خواجہ معین الدین، بعض نے کہا کہ آپ کی اس سے بھی زیادہ عمر ہوئی ہے، 70 سال فرماتے ہیں ایک قرآن رات کو ایک دن کو یہ میرا معمول ہوتا تھا۔ ایک قرآن رات کو اور ایک قرآن دن کو۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا میری زندگی میں رات کوئی ایسی نہیں گزری کہ جس رات میں میں نے پشت اپنی چارپائی پہ لگائی ہو۔ یہ ایسے نہیں مقام بن جاتے، ایسے نہیں مرتبے اور شانیں جو ہے مل جاتی۔ فیض تو سارا مدینہ شریف سے آ رہا ہے، فیض سارا مدینہ شریف سے آ رہا ہے۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تعالی آپ فرماتے ہیں جب میں مرید ہونے کے لیے گیا، آپ کے ایک پیر و مرشد، ان کا نام ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی بھی کہتے ہیں، ہارونی بھی کہتے ہیں، اب تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا نا، یعنی یہ سیدھا سیدھا آپ کے مریدین کی میں نے بات آپ کو سنا دی۔ حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کے مرشد کامل حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کے مرشد کامل حضرت بابا فرید گنج شکر، ان کے مرشد کامل حضرت خواجہ بختیار کاکی، ان کے مرشد کامل حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ، ان کے مرشد کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں مرید ہونے کے لیے بغداد چلا گیا، گلی گلی میں خانقاہیں بنی ہوئی تھی، خانقاہ ہر خانقاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا اور باہر کہتا مرید ہونے کے لیے آیا ہوا ہے کوئی فیض دینے والا مجھے؟
تو سب دیکھ کے دروازے بند کر دیتے. یعنی اس طرح ذوق شوق تھا بغداد کے اندر خانقاہوں کا. ایک خانقاہ کے دروازے کے باہر جا کے کھڑا ہو کے میں زور سے جذبات کا اظہار کرنے لگا. ایک بزرگ باہر تشریف لائے. کیوں آئے ہو, کیوں اتنے جذبات کا اظہار کر کے؟ میں سید زادہ ہوں, تمہارے پاس آیا ہوں, مجھے فیض چاہیے. بھئی سیدوں کو بھی کوئی فیض کی ضرورت ہوتی؟ دسو, نہیں ہوتی نا. اس واسطے تے آپ کسی دے نیڑے نہیں لگتے کیونکہ انہاں دے ہاتھ جمدیاں چمیندے نے انہاں دے مزاج دماغ خراب ہو جاندے الا ماشاءاللہ. پوچھ لو اکثر سید زادے نا اکثر مرید نہیں ہوندے. انہیں سانوں کیڑی لوڑ ہے مرید ہونے کی کسی بات سن. اگر یہ ضرورت تھی تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کیوں گئے با, کیوں گئے؟ آپ نے بڑے جذبات کے ساتھ زور سے دروازہ کھٹکھٹایا, کہا سید زادہ ہوں باہر نکلو, آؤ میں فیضان لینے کے لیے آیا ہوں. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ تعالی آپ نے دروازہ کھولا. کہا نوجوان کیوں اتنی اونچی آواز سے چلا رہے ہو؟ کہتے بڑی دور سے آیا ہوں, مہربانی فرمائیں بیعت کر لیجیے. آپ فرمانے لگے نوجوان تجھے پتہ نہیں ہے ہمارے دروازے چھوٹے ہیں اور تیرا پیالہ پہلے سے معمور ہے. یہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے کہا حضور نہیں مہربانی فرمائیے میں آپ کا بیعت ہونا چاہتا ہوں. آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کو اپنے دست اقدس پر بیعت فرمایا اور آپ فرماتے ہیں 20 سال میں نے اپنے مرشد کامل کی خدمت کی, 20 سال میں ان کے ساتھ رہا. وہ مجھے مدینے میں لے گئے رسول پاک کی بارگاہ اقدس میں اور فرماتے ہیں حضور کی خدمت میں جب گئے نبی کریم علیہ السلام کے روضہ انور کے سامنے حضرت خواجہ معین الدین کو کھڑا کر کے حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرمانے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تحفہ لایا ہوں قبول فرمائے. اے اللہ کے نبی تحفہ لایا ہوں قبول فرمائے, دعا بھی فرمائے. سلام پیش کیا. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا اے معین الدین اللہ کے نبی نے ہندوستان میں تمہاری ڈیوٹی لگا دی, وہاں کیا کرنا ہے جا کے, کیا کرنا ہندوستان میں جا کے؟ فرمایا رب ذوالجلال کی توحید کے پرچم کو بلند کرنا ہے, اللہ کے دین کو پھیلانا ہے, غیر مسلموں کو مسلمان بنانا ہے, اور جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے ان کے دلوں کو ایمان کی دولت سے آباد کرنا ہے. اللہ اکبر. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ تعالی اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تعالی آپ نکل رہے ہیں مدینہ اقدس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور سے پوری ہدایات لے کے. اللہ کے نبی کو چاہیے تھا حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے یہ فرماتے کہ اس سے کہو جا کے آستانہ بنا کے بیٹھ جائے, مرید آئے
بیعت کرتا جائے، اپنی دکانداری چمکائے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو رب ذوالجلال اپنے محبوب کو کبھی بھی یہ نہ فرماتا، اے میرے محبوب میں نے تجھے نبوت کا منصب عطا فرمایا، تو جا کے آرام سے بیٹھ جا، بلکہ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ نہیں جانا، بلکہ قرآن میں فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، اے میرے محبوب جو بھی تیرے پاس آئے ان کو قرآن پڑھا، حکمت پڑھا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور جو ناپاک آئے قرآن بھی پڑھا، حکمت بھی پڑھا، اور ان ناپاکوں کے دلوں کو بھی پاک کرتا جا۔ صرف سجادہ سنبھال کے بیٹھ نہ جانا۔ رب ذوالجلال نے اپنے نبی کی یہ ڈیوٹی لگائی، اور جو ڈیوٹی رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی لگائی، حضور نے اپنے غلاموں کی لگائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی شریعت نبیوں کے سہارے چلی تھی، اور میری شریعت میرے غلاموں کے سہارے چلے گی۔ اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ تعالی، آپ کی والدہ ماجدہ، آپ کا مقام کیا تھا؟ ام الورا ان کا نام ہے، آپ کی عمر 10 سال ہے، اور کوئی مسئلہ اگر پوچھنے کے لیے حضرت خواجہ معین الدین کے دروازے پہ آتا، آپ اندر تشریف لے جاتے، اپنی اماں سے کہتے اماں باہر مسئلہ پوچھنے والا آیا ہے، اماں جی مسئلے کا جواب ارشاد فرماتی، جا کے بتا دیتے۔ جب اب کی والدہ محترمہ کا انتقال ہونے لگا، حضرت خواجہ صاحب کی عمر کم تھی، عرض کرتے اماں لوگوں کو کئی غم ہوں گے، تو دنیا سے چلی جائے گی، لیکن مجھے 2 غم ہے، ایک تیرا دنیا سے جانے کا، اور دوسرا لوگوں کے مسئلہ پوچھنے کا کہ لوگوں کے پاس رسول پاک کے دین کا مسئلہ کیسے پہنچے گا۔ آپ کی والدہ محترمہ فرمانے لگی بیٹے پریشان نہیں ہونا، میں تیری ماں ہوں، تجھ سے وعدہ کرتی ہوں جب میں قبر میں چلی جاؤں تجھ سے کوئی سوال کرنے آئے، کوئی پوچھنے آئے، تو تو اپنے رب سے دعا کر دینا، خواب کے اندر جو بھی حکم ہو اس پر عمل کرنا۔ ایک دن ایک بندہ آیا، اس نے مسئلہ بڑا عجیب سا پوچھا، دین کا مسئلہ۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ کو سب جواب نہیں آتا تھا، روتے روتے سو گئے، رات اللہ کی بارگاہ میں بھی عرض کرتے رہے، اماں جی خواب میں ملی، فرمانے لگی بیٹے پریشان نہ ہو۔ اماں جی کیوں پریشان نہ ہو؟ مسئلہ پوچھنے والا بغیر جواب لیے چلا گیا۔ آپ فرماتی اے میرے لختے جگر کاغذ لے، قلم لے، میری قبر پہ آ کے رکھ جا، صبح مسئلے کا جواب لے جا۔ بیٹا اٹھتا ہے جناب، صبح اٹھا، شام کو گیا ماں کی قبر پہ، کاغذ بھی رکھا، قلم بھی رکھا، صبح کا سویرا نمودار ہوا۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد بچے ہیں چھوٹے، خواجہ معین الدین اپنی والدہ محترمہ کی قبر پہ جاتے ہیں، رات پورا کاغذ رکھ کے آئے، اب جا کے دیکھتے ہیں سوال بھی لکھا ہوا تھا، اس کا جواب بھی نیچے لکھا ہوا تھا۔ اس ماں جس کی ماں کا یہ عالم ہو، آپ ہی بتائیے بیٹے کی شان کیا ہوگی، بیٹے کا مقام کیا ہوگا۔ وہ حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ تعالی، حضرت توجہ فرمایا، آپ کے والد گرامی کا نام غیاث الدین، اور حضرت غیاث الدین کے والد گرامی کا نام حضرت کمال الدین۔ گنتے جائیے، ایک واسطہ غیاث الدین،
والد کا نام کمال الدین، ان کے والد گرامی کا نام نجم الدین طاہر، ان کے والد گرامی کا نام عبد العزیز. واسطے گن رہے کوئی نہیں آپ؟ حضرت غیاث الدین، حضرت کمال الدین، حضرت نجم الدین، حضرت عبد العزیز، حضرت محمد ادریس. سن رہے ہیں؟ حضرت محمد ادریس کے والد گرامی کا نام بتاؤں؟ حضرت محمد ادریس کے والد گرامی کا نام حضرت امام موسیٰ کاظم، اور حضرت امام موسیٰ کاظم کے والد گرامی کا نام حضرت امام جعفر صادق، اور حضرت امام جعفر صادق کے والد گرامی کا نام حضرت امام محمد باقر، اور حضرت امام محمد باقر کے والد گرامی کا نام حضرت امام زین العابدین. چشتیوں ذرا غور کرو، اپنے بزرگوں کو دیکھو یہ کون تھے. حضرت محمد باقر آپ کے والد گرامی کا نام حضرت امام زین العابدین، اور زین العابدین کس کا بیٹا ہے؟ زین العابدین کس کا بیٹا ہے؟ بولیے. سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، اور حسین کس کا بیٹا ہے؟ حسین کس کا بیٹا ہے؟ علی المرتضیٰ کا، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کا. آواز سے گنیے، شان دیکھیے، مقام دیکھیے، مرتبہ دیکھیے. جن کے بزرگوں کی یہ شان ہو، خون کے اندر وہ نسل جلدی جلدی معین الدین کی شکل میں جب میدان میں آتی. کتنے ایسے لوگ ہوتے تھے جو حضرت خواجہ معین الدین کے سامنے آتے، آپ نگاہ نبوت کا فیض ڈالتے، نگاہ نبوت کے فیضان کی نظر ایک کرتے، تو آگے سے جواب کیا آتا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پتہ یہ چلا میرے پیارے کہ حضرت خواجہ معین الدین ساری زندگی دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے گزاری، اور چشتیوں کے لیے آخر میں ایک تحفہ دے گئے. آپ سے پوچھا گیا خواجہ معین الدین آپ یہ بیان فرمائیے، پیر میں کتنی چیزیں موجود ہوں تو مرید ہوں؟ جس نے کنٹے گلابے زیادہ ڈالے اس کے بیعت ہو جائیں، جس نے لوہا زیادہ پہنا ہوا ہو اس کے بیعت ہو جائیں، جو شریعت مصطفیٰ کی دھجیاں اڑانے والا ہو اس کے بیعت ہو جائیں. لیکن حضرت خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا جس میں تین چیزیں ہوں اس کے بیعت ہونا اور کسی کے بیعت نہ ہونا. خواجہ صاحب وہ کون سی چیزیں؟ آپ فرمانے لگے پیر میں سب سے پہلی صفت حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں زمین کی طرح عاجز ہو، اوپر سے اگر جانور بھی گزرے تو شور نہ مچائے. دوسری شرط بیان فرماتے ہیں دریا سے زیادہ سخی ہو، اور تیسری شرط فرماتے ہیں سورج کی طرح فیض دینے والا ہو، کوئی نہ بھی لینے آئے تو اسے بھی عطا فرما دے. یہ تین شرطیں حضرت خواجہ معین الدین کے نزدیک ہیں. حضرت گرامی اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ جو بر صغیر پاک و ہند میں کلمہ لوگوں نے پڑھا ہے یہ کس کی وجہ سے پڑھا ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی. ان کی اب یہ ان کا کمال نہیں، بھائی کمال تو سائیاں دا نا، ڈیوٹی حضور نے ان کی لگائی تھی نگاہ نبوت کے فیضان سے، ڈھول ڈمکے سے نہیں، نگاہ نبوت کے فیضان سے. حضرت خواجہ صاحب نے 90 لاکھ سے زائد لوگوں کلمہ اسلام پڑھا. اللہ آپ کے مزار پر انوار پہ کروڑوں اربوں رحمتوں کا نزول فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.